السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پنجاب میں عام عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کا ایک معاملہ ہو یا ہسپتالوں میں علاج معالجے کا معاملہ ہو، تھانہ کلچر میں تبدیلی کا معاملہ ہو، تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آگے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، ترقیاتی منصوبے بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، اور اتنا کام وہ کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ شاید جو وسیم اکرم پلس، مطلب سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، عثمان بزدار صاحب کا جو 3.5 سال کا دور تھا تقریباً، یا 3.25 سال کا دور تھا، اس دور میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا کام ان چند مہینوں میں ہوا ہے، اور بظاہر وہ نظر بھی آتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خاص طور پر جو تھانہ کلچر ہے اس میں تبدیلی لانے کے لیے، اور وہاں پر جو سائلین آتے ہیں ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اب دیکھ رہے ہیں کہ دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اچانک تھانوں میں چھاپے مار رہے ہیں جہاں پر غفلت ہوتی ہے، پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا جاتا ہے، جس سے ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب کے شہری ہیں وہ بہت حد تک مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر کسی تھانہ میں اگر کسی پولیس افسر نے غلط کام کیا تو نگران جو وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی طلبی کر سکتے ہیں، ان کو سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام جو ہے وہ کافی خوش دکھائی دیتی ہے ان اقدامات سے۔ اور اگر آپ ہاسپٹلز کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا جنرل ہاسپٹل اور دیگر جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر انہوں نے اچانک وزٹ کیے اور سرپرائز وزٹ کیے، اور وہاں پر موقع پر احکامات جاری کیے، اور علاج معالجے کے حوالے سے اقدامات کے جو ہے وہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا تاکہ وہ فوری طور پر جو مریض ہیں ان کو سہولتیں فراہم کر سکیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے، خاص طور پر تھانہ کلچر کے حوالے سے۔ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، بہت مشہور نام ہے CIA، جیسے کہا جاتا ہے CIA نے بڑا کام کر دیا، CIA نے بڑی تعداد میں ملزمان کو پکڑ لیا، اسلحہ برآمد کر لیا۔ بنیادی طور پہ CIA کا مطلب ہے کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی۔ تو CIA کے حوالے سے لاہور کا جہاں تھانہ ہے وہاں پر ایک CIA ڈپارٹمنٹ بھی بنایا گیا ہے جو کہ سنگین نوعیت کے جو کیسز ہیں ان کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو CIA کے حوالے سے کافی شکایات بھی آئیں اور ساری چیزیں بھی دیکھی گئیں۔ تو اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ CIA کے لفظ کو، CIA کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کو آلموسٹ ختم کر کے ایک نیا سٹرکچر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس حوالے سے پولیس آرڈر 2002 میں ترمیم کر کے پولیس ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بڑی تبدیلی لائی گئی ہے، اور پراپر جو ایک کرائم یونٹ، میں آپ کو آگے جا کے نام بھی بتاؤں گا کہ جو اب نئی فورس کام کرے گی وہ کس نام سے کرے گی، اس فورس کا سربراہ کون ہوگا، کس طرح سے جو سنگین نوعیت کے کیسز میں ملوث ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کس طرح سے پولیس ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ تو پراپر ایک سٹرکچر آلموسٹ بنایا گیا ہے، اور اس میں کہوں گا کہ جہاں پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بہت کام کیا، بڑی انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر اس حوالے سے بہتری لانے میں کام کیا، وہیں IG پنجاب نے بھی ان کے پیش ہیں، اور وہ بھی ان کے بارے میں تو یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ان کو اگر ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آ رہے ہیں تو اگر ان کو کوئی کانسٹیبل مل جاتا ہے جو سلوٹ کرتا ہے ان کو دیکھ کر، تو وہ ایک مرتبہ اس کے پاس رک جاتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو پولیس فورس ان سے بہت مطمئن ہے کہ وہ اپنے محکمے کے جو افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ تو اب CIA کو ختم کر دیا گیا ہے، اور CIA اب لاہور پولیس، پنجاب پولیس میں CIA نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب پولیس ترمیمی آرڈیننس 2023 کے مطابق ہر ضلع میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ تشکیل دیا گیا ہے،
یعنی آپ یہ سمجھے کہ سی اے ایک جو محکمہ تھا جو کام کرتا تھا متعلقہ ایس پی ایس ایس پی کے انڈر کام کرتا تھا، اب وہاں پر ہر ضلع میں آرگنائز کرائم یونٹ اس آرڈیننس کے مطابق تشکیل دیا جائے گا، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں آرگنائز کرائم یونٹ کا جو سربراہ ہے وہ ڈی آئی جی پولیس ہوگا، یعنی لاہور میں آرگنائز کرائم یونٹ کا جو سربراہ ہے وہ ڈی آئی جی ہوگا، جو کہ سارے یونٹ کو چلائے گا، سارے یونٹ کی باز پرس کرے گا، اگر کوئی کیسز آتے ہیں تو ان کو بھی دیکھے گا۔ ڈسٹرکٹ میں کیا، سٹی ڈسٹرکٹ میں کیا صورتحال ہے؟ سٹی ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ میں ایس ایس پی یا ایس پی یونٹ کی سربراہی کرے گا، آرگنائز کرائم یونٹ کی سربراہی کرے گا۔ اسی طرح سے جو ڈی پی او ہوگا وہ قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، بھتہ خوری سمیت دیگر جو کیسز ہیں وہ آرگنائز کرائم یونٹ کو بھیج سکتا ہے، اور اس کے اوپر تاکہ تیزی آئے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے۔ ایک اور اس آرڈیننس میں بہت اہم اور بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ آرگنائز کرائم یونٹ کے ہر افسر کے پاس ایس ایچ او کا اختیار ہوگا، یعنی جو تھانے کا جو افسر ہے اس کا اختیار بھی آرگنائز کرائم یونٹ کے ہر افسر کے پاس ہوگا، اور خاص طور پر آرگنائز کرائم یونٹ کا سربراہ مختلف کیسز کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یا پھر سیل بنا سکتا ہے، ٹیم تشکیل دے سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بڑا سانحہ ہوا ہو، بڑی واردات ہو گئی ہو، بڑا کوئی ریپ کا کیس آ گیا ہو، اس طرح سے بھتہ خوری کا کوئی کیس ہوا ہو، تو اس سارے کیسز کو، ان سارے محرکات تک پہنچنے کے لیے جو آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا سربراہ ہے وہ ان کیسز کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے سکتا ہے۔ تو پولیس، پورے پنجاب کی جو پولیس ہے اس کا سربراہ آئی جی ہوتا ہے، تو اس کرائم جو آرگنائز کرائم یونٹ ہے اس میں بھی آئی جی پنجاب کو خاص اختیارات دیے گئے ہیں، اور آئی جی پنجاب اپنے سٹینڈنگ آرڈرز کے ذریعے جتنے افراد کو مناسب سمجھے اس آرگنائز کرائم یونٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین جو آرڈیننس ہے یہ پولیس ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، اور اس کے مطابق اب سی آئی اے کے بجائے آرگنائز کرائم یونٹ تشکیل دیے جائیں گے، اور وہ جو یونٹ ہوں گے وہ ہر شہر میں، پنجاب کے ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں جہاں پر جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تو یہ جو اسپیشل جو آرگنائز کرائم یونٹ ہیں یہ اب کام کریں گے، اور ان جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو یہاں سے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پکڑیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ یہ ایک، ویسے تو پوری پولیس کا یہ کام ہے، لیکن ایک پولیس کے اندر ایک جو آرگنائز کرائم یونٹ تشکیل دیا گیا ہے، یہ جو سنگین نوعیت کے کیسز ہوں گے ان کیسز کو یہ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ لاہور شہر میں ایک بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر ڈی آئی جی جو ہوگا وہ اس کیس کو، پورے کیس کو اٹھا کے آرگنائز کرائم یونٹ کے سپرد کر دے گا، اور یہ کہے گا کہ اس کیس کے حوالے سے آرگنائز کرائم یونٹ کام کرے اور ان ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، اگر آپ ڈے 1 سے، جب سے انہوں نے چارج سنبھالا، تو میں کیا سب نے ہی دیکھا کہ وہ بہت ہی سادگی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور دن رات، کبھی میں ان کو ہاسپٹل میں دیکھتا ہوں، کبھی شفیق آباد تھانے میں دیکھتا ہوں، کبھی وہ کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، اسی طرح سے کبھی وہ سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں ایل ڈی اے کا۔ تو اس حوالے سے، اور خاص طور پر جو ترقیاتی منصوبے لاہور میں شروع ہوئے، پورے پنجاب میں چل رہے ہیں اس وقت، فلائی اوورز بن رہے ہیں، انڈر پاسز بن رہے ہیں، تو خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور خود اس کی رپورٹس لے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی افسر کے باتوں پر وہ یقین کر کر وہ بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ وسیم اکرم پلس جس کو کہا گیا تھا 3.5 سال صوبے، اتنے بڑے صوبے میں وہ کام نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے، اور چند مہینوں میں محسن نقوی نے جو کام کیے بطور نگران وزیر اعلیٰ یہ بھی ایک تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ اور
میں نے جو ایک اور بات شروع میں کی تھی کہ اب یہ جو پولیس ترمیمی آرڈیننس 2023 جو کہ آرگنائز کرائم یونٹ تشکیل دیا گیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن پر کوئی پیسے خرچ نہیں آنے، جن صرف تھوڑی سی مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ادارہ بہتر طریقے سے چل پڑتا ہے اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اب لاہور میں اب سی اے یہ نہیں ہوگا، لاہور میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہوگا۔ اسی طرح سے ملتان میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں جتنے بڑے شہر ہیں وہاں سے تمام سی اے کا نام ختم کر کے آرگنائزڈ کرائم یونٹ اب تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اب یہی کام کریں گے، اور خاص طور پر جو سنگین نوعیت کے کیسز ہیں وہ بھی اس سارے معاملے پر دیکھے جائیں گے۔ تو یہ جو آرڈیننس ہے، اس آرڈیننس کی کاپی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کی عدالت میں پیش کی گئی، کیونکہ وہاں پر ایک سی آئی اے کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ سی آئی اے قانون کے مطابق سی آئی اے فرائض سر انجام نہیں دے رہی، اس کی تشکیل ہی غیر آئینی ہے۔ تو وہاں پر پھر یہ آرڈیننس کی کاپی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں غلام سرور نہنگ صاحب، بہت اچھے اور لا آفیسر ہیں جنہوں نے بے شمار بڑے کیسز کی پنجاب حکومت کی طرف سے پیروی بھی کی اور کئی کیسز انہوں نے جیتے۔ انہوں نے یہ آرڈیننس کی کاپی لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس علی ضیاء باجوہ کی عدالت میں پیش کی، اور یہ بتایا کہ سی آئی اے کو سرے سے ہی ختم کر دیا گیا ہے، اب وہاں پر آرگنائزڈ کرائم یونٹ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اب یہی فورس اس یونٹ کے انڈر کام کرے گی۔ تو اب یہ آرڈیننس آنے کے بعد کارروائی تو ملتوی کر دی گئی تھی، لیکن اس آرڈیننس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اب جو تھانے تھے وہاں پر جو سی آئی اے کے یونٹ بنے ہوئے تھے وہاں سے ختم کر کے ان کی جگہ پر آرگنائز کرائم یونٹ بن چکا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہ اقدامات ہیں جن کو پبلک میں، عوام میں سراہا جا رہا ہے، اور بے شمار وہ منصوبے بھی کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔